جو لوگ حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بھی یہ تسبیح پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ سے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیبی، مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ اور روح میں وجد آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور وہ سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟
جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کر رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ذکر اللہ کے بہت سارے فوائد و ثمرات سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ بس تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میری شکر گزاری کرتے رہنا۔ اللہ والو جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دی، آزاد دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت کے دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول جب 30 سال کی عمر ہوئی، اور پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ جب 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ فی الارض رکھ دیا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہو جاتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے رب کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے ستاروں کی طرح چمکدار دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو مصیبت و آرام کے وقت اللہ کی حمد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے زیادہ نجات دینے والا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ارذل عمر سے مراد کیا ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی کر سکتا ہے، نہ ہی سونگھنے دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اور حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جو قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ مارکہ حق و باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے مارکے کے دوران جام شہادت نوش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح تمام گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے، ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان پر بھاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانوں کی ریت کے ذرات کے برابر ہو چکے ہوں، یا انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ الغرض انسان گناہوں سے مکمل طور پر وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اللہ والو، جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے ہی بھاگا ہوا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا ان کو پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے، زبان پر بہت ہلکے اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کروں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ والو، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے جو متعدد حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔